अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वकास अज़ीज़ ऑफिशियल और मैं वकास अज़ीज़। आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। मैंने गुज़िश्ता वीलॉग में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब की रिप्लेसमेंट की बात की थी, जो 6 से 7 नाम सामने आए थे, वो भी आपके सामने रखे थे। और आज भी पंजाब के हवाले से बड़ी मुमकिना सियासी तब्दीली और पंजाब में PTI के हलकों में क्या साजिशें चल रही हैं, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीलॉग को मुकम्मल सुनिएगा, वकास अज़ीज़ ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पंजाब की सियासत में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब की जो सियासत है उसको अगर हम देखें तो 3 बड़े नाम नज़र आते हैं: जहांगीर तरीन, शाह महमूद कुरैशी और चौधरी सरवर। चौधरी सरवर का बैकग्राउंड हम सब जानते हैं। इससे पहले जो है वो नून लीग के दौर में भी गवर्नर पंजाब रहे और उनका साफ़ पानी का प्रोजेक्ट उस वक्त भी चल रहा था, और चौधरी सरवर फाउंडेशन, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा कमिटेड भी हैं और उसके लिए वो बहुत ज़्यादा जज्बाती भी हैं। और हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों में उन्होंने एक बड़ी ही गर्मा गर्म किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि ब्यूरोक्रेसी उन्हें काम नहीं करने दे रही, और अगर ब्यूरोक्रेसी बाज ना आई तो फिर वो किसी भी इंतहा तक जाने के लिए तैयार हैं। ये सिर्फ एक गीदड़ भपकी नहीं थी, सिर्फ ये धमकी नहीं थी, ये प्रैक्टिकल अप्रोच थी, ये प्रैक्टिकल बात थी। और उन्होंने मुतनब्बे किया था पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को, बिलखुसूस लाहौर की ब्यूरोक्रेसी को, कि उनके साफ़ पीने के प्रोजेक्ट को और उनका जो एक ड्रीम है चौधरी सरवर फाउंडेशन बनाने का, और सॉरी उसको लेकर चलने का, बनाई भी तो है लेकिन उस साफ़ पानी का जो प्रोजेक्ट है इसको लेकर चलने का, इसको उन्होंने नून लीग के दौरे हुकूमत में भी बहुत एक्टिवली पंजाब के हर छोटे बड़े शहर, कस्बे, देहात, गांव में हमने देखा कि उसको इम्प्लीमेंट किया, और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ये क्रेडिट तो चौधरी सरवर साहब को जाता ही जाता है। अब ऐसे में हम पंजाब की सियासत पे थोड़ी सी नज़र डालते हैं, और उसके साथ साथ चौधरी सरवर साहब इस्तीफ़ा जल्द देने जा रहे हैं या क्यों देना चाहते हैं, और किन ज़राए से ये बात यहाँ तक पहुँची है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ दीगर जो मुमकिनात हैं वो आपके सामने रखता हूँ, कुछ दीगर ज़ाविया आपके सामने रखता हूँ। नंबर 1, जनूबी पंजाब कार्ड पूरा एक्टिव है और उसी तरह एक्टिव है जिस तरह पहले कभी सिंध कार्ड हुआ करता था। नंबर 2, जहांगीर तरीन लंदन में मौजूद है और वहाँ से वो अपनी चालें चल रहे हैं और अपने मोरों को मज़ीद पक्का कर रहे हैं ताकि वक्त आने पर वो अपना दाव खेल सकें। जहांगीर तरीन का जो कांटा है वो निकला नहीं है, और इमरान खान ने उनके साथ जो किया या इमरान खान से करवाया गया वो उसको बराबर याद रखे हुए हैं। और जहांगीर तरीन की जो पॉलिसी है पॉलिटिक्स में, वो वैसी ही है जैसी आसिफ अली जरदारी की है कि वो अपने दोस्तों और दुश्मनों को नहीं भूलते, और सबसे बढ़कर जो उनकी पीठ में छुरा मारते हैं वो उसको भी नहीं भूलते। 2 बातें। तीसरी बात, शाह महमूद कुरैशी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या इसको कहते हैं, डेंजर फॉर इमरान खान, फॉर जहांगीर तरीन, कहीं ना कहीं। और शुरू में भी जब PTI इक़्तिदार में आई तो हमने देखा कि वज़ीर आला की दौड़ में वो शामिल थे। अब भी गवर्नर के लिए वो इंटरेस्टेड डेफिनेटली हैं, होंगे भी, होना भी चाहिए, लेकिन पंजाब की सियासत में उनके मोरे भी मौजूद हैं। और हमने हालिया जो 41 वोट इमरान खान साहब के हक़ में गए उसमें उनका किरदार भी देख लिया। और अब इसके साथ साथ मैंने गुज़िश्ता वीलॉग में आपको बताया था कि वो वज़ीर आज़म की वज़ारत उज़्मा की जो कुर्सी है उसकी दौड़ में भी मौजूद है। 2 चीज़ें। तीसरी चीज़, एक ऐसा ख़ानदान सामने आया जिसका आई वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, लेकिन एक सतह पे उनकी उम्मीद की भी जा सकती थी आने की, क्योंकि जनूबी पंजाब की सियासत में वो बहुत इन है, और जिस तरह वो जीते और अपनी शराइत पर फिर PTI में वो शामिल भी हुए और वो जीते भी, और फिर अपनी शराइत पर जिस तरह उन्होंने वजारत भी ली और फिर एक लाडले वज़ीर के तरह से वो रिएक्ट भी कर रही हैं और काम भी कर रहे हैं और चीज़ें भी हम सब के सामने है, वो है खुसरो बख्तियार। और खुसरो बख्तियार फैमिली जो है उसने बेसिकली यूँ अगर ये कहा जाए कि जनूबी पंजाब सूबा महाज, सराइकी सूबा महाज जो है वो अगर उसकी बैकबोन या उसका 50% अगर खुसरो बख्तियार फैमिली के हाथ में कहा जाए तो बेजाना होगा। और फिर इमरान खान साहब को उस्मान बुज़दार साहब भी ये बार बार करवा रहे हैं कि गवर्नर पंजाब का तब्दील होना अज़हद ज़रूरी है, क्योंकि जनूबी पंजाब में सेक्रेटरीट बना दिया गया है जनूबी पंजाब सूबा महाज का। और बुज़दार साहब इस हवाले से भी एक्टिव हैं क्योंकि उन्हें इमरान खान साहब के हवाले से भी कुछ शेकिंग न्यूज़ मिल्स रही हैं जो हमने आपके साथ भी डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले भी। और फिर बुज़दार साहब इस हवाले से भी एक्टिव हैं कि वो ये चाहते हैं कि जनूबी पंजाब का ही गवर्नर लाया जाए। ये ख़बर मैं आपको दे रहा हूँ
کہ بزدار صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب سے ہی گورنر پنجاب کو لایا جائے اور ویسا ہی گورنر ہو جو بالکل خاموشی سے بیٹھا ہو اور ڈم ڈل اور کوئی بات نہ ہو، کوئی معاملہ نہ ہو، اور اسی طرح بے شک صحافیوں کو ٹائم دیں اور چلے جائیں اور اسی طرح کی کہانیاں ہوں جس طرح یہ 2-3 دن سے آپ پاکستانی میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہاں ایک چیز مزید جو ہے وہ غور طلب ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ نمبر 1، عثمان بزدار صاحب کا جو لابنگ ہے اور جو حلقہ ہے، ظاہر سی بات ہے ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، وہ تھوڑا سا اس وقت مضبوط ہے، اور جو چودھری سرور صاحب کے دوست ہیں انہیں نقصان پہنچایا جا رہا ہے بالواسطہ بلا واسطہ۔ عظمیٰ کاردار کی ایک کہانی بھی آپ کے سامنے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چودھری سرور صاحب چونکہ بہت ایکٹیو ہیں اور ایک ایکٹیو رول انہوں نے پلے کیا ہے جب سے وہ گورنر بنے ہیں، چاہے وہ کووڈ کا معاملہ ہو، سب سے متحرک ہمیں مراد علی شاہ کے ساتھ اگر کوئی بندہ نظر آیا ہے پنجاب، وہ سندھ میں ایکٹیو نظر آئے ہیں، اور یہاں پہ اگر سیاست میں ہمیں کوئی ایکٹیو نظر آیا ہے تو وہ ہمیں چودھری سرور نظر آئے ہیں۔ اس سے پہلے آگاہی مہمیں ہوں، اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریننگ پروگرامز ہو، اس سے پہلے اگر صحافیوں سے ملنا ہو، اس سے پہلے اگر قلم کاروں سے ملنا ہو، مختلف شعبہ ہے زندگی کے لوگوں سے ملنا ہو، تو گورنر سرور صاحب نے اپنے گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھول کے رکھے ہوئے ہیں، اور وہ ایک پبلک پراپرٹی بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور لوگوں کے لیے اپنی رسائی کو بہت آسان بنایا ہوا ہے کہ لوگ ان تک پہنچ سکتے ہیں، کام ہو نہ ہو، بات ایک سیلفی تک ہی رہے چودھری سرور صاحب کے ساتھ تو وہ سیلفی تک کو بھی وہ ان کے لیے قابل قبول ہے، اور وہ اپنے آپ کو ایک پبلک فگر کے طور پر لا بھی رہے ہیں، اور عوام میں ان کی پذیرائی بھی اور ان کی پسندیدگی بھی موجود ہے۔ لیکن عثمان بزدار ایک مستقل خطرہ بھی ہیں، اور یقیناً چودھری سرور اور چودھری پرویز الہی، چودھری شجاعت حسین کی وہ میٹنگ، وہ آڈیو لیک سامنے آنا، وہ بزدار صاحب نہیں بھولے ہوں گے، اور سرائکی کی جو دشمنی ہے اور دوستی اس سے سب واقف ہیں، اور ظاہر سی بات ہے میرے خود بہت اچھے سرائکی دوست ہیں، اس لیے میں تھوڑی سی نیچر کو سمجھتا ہوں کہ یہ کیا معاملہ ہے اور یہ کس حد تک جا سکتے ہیں دوستی میں بھی اور دشمنی میں بھی، یعنی اگر میں کہوں کہ جان لے بھی سکتے ہیں، جان دے بھی سکتے ہیں تو بے جانا ہوگا۔ اب اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو اب آگے آ رہی ہے وہ یہ کہ گزشتہ دنوں یہ اسی جو لاسٹ فیو آورز گزرے ہیں، لاہور کے صحافتی حلقوں میں یہ بات ہوئی ہے کہ چودھری سرور صاحب جو ہے وہ اسلام آباد باقاعدہ گئے عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے، اور اس سے پہلے انہوں نے کچھ وہاں پہ جو ان کے سیاسی دوست ہیں، کچھ MNAs وغیرہ ہیں وہاں پہ، کچھ سماجی شخصیات ہیں، کچھ جرنلسٹ ہیں، ان سے انہوں نے ملاقاتیں کیں، ان سے ملے، اور وہاں پہ انہوں نے ڈسکس بھی کیا کہ اس طرح وہ ریزائن کرنے جا رہے ہیں اور انہیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا، ان کے آرگنائزیشن کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا، ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ان کی پرسنالٹی کو، ان کے لوگوں کو، ان کی ٹیم کو، رستے روکے جا رہے ہیں، بزدار کی جانب سے باقاعدہ گریپنگ اینڈ لابنگ سامنے آ چکی ہے۔ تو ایسے میں اور جو دوست تھے ان کے، جو سیاسی دوست ہیں، جس میں ان کے سماجی کچھ بزنس مین دوست ہیں جن کے ذریعے یہ بات ہم تک بھی پہنچی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ ابھی نہ کریں ریزائن، ٹھیک ہے، تیل دیکھیں، تیل کی دھار دیکھیں، کیونکہ آپ کو ریزائن کرنے کے لیے کوئی نہیں کہہ رہا، سیاست کا جواب سیاست سے دیا جاتا ہے، آپ اکارڈنگلی اپنی موومنٹ چلیں۔ تو اس موومنٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چودھری سرور صاحب کو جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ اپنا دھڑا مضبوط رکھنا چاہیے، چودھری برادران کے ساتھ دھڑا مضبوط رکھنا چاہیے، اور خان صاحب کو یہ باور کرواتے رہنا چاہیے بار بار کہ وہ ان کے ساتھ لائل ہیں، ان کے ساتھ مخلص ہیں، اور خان صاحب کو بھی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کی پوری پنجاب کی کیبنٹ ایک طرف ہے اور چودھری سرور ایک طرف ہے۔ یہ ان کو پچھلے جو ان کا 2, 2.5, 3 سال کا ٹینیور ہے اس میں اب وہ ورکنگ سلائیڈز بنا کے دیکھ لیں۔ مجھے یہ باتیں کرنے کے، چودھری سرور کی سائڈ لینے کا یا کچھ کرنے کا، مجھے کوئی جو ہے وہ پیسے نہیں ملے خدا نہ خواستہ، یا مجھے کوئی اس کی کوئی سپورٹ نہیں ملنی۔ میں نے آپ سے ایک تذکرہ کیا ہے کہ وہ ایک پبلک فگر کے طور پر اپنے آپ کو سامنے لاتے ہیں، بے شک ایک سیلفی بن جائے۔ سو اس وقت پی ٹی آئی کی جو میں اس وقت یہ ویلاگ کرنے پہ مجبور ہوا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی اس طرح کی جو سیاست ہے، جو اندرونی ان کا خلفشار ہے، اس سے قوم کو کچھ نہیں مل رہا، اس سے ڈیلیورنس کی جو کوالٹی ہے، جو ریشو ہے، وہ زیرو ہو چکی ہے۔ اصل وجہ میں لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، اپنے ویورز کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ڈیلیور نہ کرنے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے، وہ سب سے بڑی وجہ ان کا اپنا اندرونی خلفشار ہے، ان کی اندرونی سیاستیں ہیں، ان کا ایک دوسرے کو سپیس نہ دینا ہے، ان کو ایک دوسرے کو توڑنا ہے، ان کا ایک دوسرے کے خلاف جانا ہے، اور اس قسم کے گورکھ دھندے میں عمران خان کو الجھانا ہے۔ اب عمران خان اگر ان چیزوں میں الجھا رہے گا تو وہ قوم کی طرف کیا توجہ دے گا، وہ کیا پالیسی سازی کرے گا، وہ کیا ڈیلیورنس کی طرف جائے گا، وہ کیا گڈ گورننس کی طرف جائے گا۔ یہ شرم کا مقام ہے بزدار صاحب کے لیے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں کے لیے بھی جو سیاست میں آئے ہیں اور پیسہ بنا رہے ہیں، جو مال بٹور رہے ہیں۔ کیا بزدار صاحب کے پاس جو ہے وہ دیہڑیاں نہیں لگی ہوئی؟ یہ میرے آپ ہر صحافی جانتا ہے اس بات کو،
ہر بندہ اس بات سے واقف ہے کہ کیا ہو رہا ہے سی ایم ہاؤس میں اور کس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں. اس میں کوئی میری دینے کی بات تو نہیں ہے. بزدار صاحب کی شفافیت پہ کوئی دوسری بات نہیں ہے, وہ صاف شفاف وزیر اعلیٰ ہوں گے, لیکن ان کے نیچے جو ٹیم بیٹھی ہوئی ہے وہ کیا کچھ کر رہی ہے اور ان کی آنکھیں کیوں بند ہیں. اور اگر انہیں نہیں پتا تو میں اپنے ویلاگ سے کم از کم اتنی بات تو ان تک کر سکتا ہوں کہ پلیز اپنے جو آپ کی ٹیم ہے اس کو دیکھیے کہ وہ کیا کر رہی ہے, اور آپ اس طرح کی سازشیں کرنے کی بجائے پنجاب میں ڈیلیورنس کو, گڈ گورننس کو سامنے لے کر آئیں. امید کرتا ہوں کہ چودھری سرور صاحب جو ہے وہ آئندہ چند دنوں میں جو استعفیٰ دینے کی بات کر رہے ہیں وہ نہیں کریں گے, اور عمران خان صاحب بھی اپنے اندرونی خلفشار کو ختم کر کے ادارہ صرف اور صرف ملک و قوم کی بھلائی کا سوچیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.